كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رزقك طوعا وتمتعه فيها جميلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا علمة علم الأنبياء. السلام عليك يا عيبة الأنوار. السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون. صلوات الله. دعا ہے کہ خداوند متعال باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے وسیلے جلیلہ سے بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام بلند و رفیع نصیب ہو. قادر مطلق انہوں نے صفِ عذاب جو بچھائی ہے صدیقہ کبریٰ مظلومہ کائنات کہ حضور شرف قبولیت حاصل کرے. آج ہم مظلوم امام کی شہادت کا حجت دوران امام عصر حضرت بقیۃ العظم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. تمام آپ مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس مظلوم قیدی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں. مالک کائنات دنیا میں ہمیں ان کے قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ایک مرتبہ پھر سب سے درخواست ہوگی کہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آج کا دن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اسیر بغداد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے اور انہی کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج کی مجلس کا ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر واعظ اسی امام کا تذکرہ کرتا، انہی کی سیرت کو بیان کرتا، انہی کے معجزات و کمالات کو دنیا کے سامنے لاتا، ان کی عملی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرتا، تاکہ کم از کم آج کے دن ہم اپنے اس ساتویں مظلوم امام کی سیرت سے کچھ حاصل کر کے
زندگی گزارنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان آئمہ کی مصنوعیت یہ ہے کہ دن تو ہم ان کا مناتے ہیں، تذکرہ دوسروں کا کرتے ہیں. حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن حق ان کا ہے کہ جن کا یہ دن منایا جا رہا ہے. تو بہرحال کافی وقت ہو چکا. میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ جو تھوڑی دیر میں آپ کے مزاحم ہوں، میں اسی مظلوم امام کے حالات زندگی کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی تعلیمات، ان کے فرامین اور ان کی مظلومیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میری گزارشات جو غور سے سماعت فرمائیے گا اور امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف جو نورانی پہلو ہیں ان سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل و مشکلات کو سامنے رکھ کے اس زمانے میں زندہ رہنا سیکھنے کی کوشش کرنا. صلوات پڑھیے. دیکھیں، یاد رکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں عالم ولایت، منصب امامت کی ذمہ داریوں کے وارث، دین مبین اسلام کی حفاظت، ان کی منصبی ذمہ داری، خلق خدا کی ہدایت، رہنمائی اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں سے آشنا کرنا آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ الامام امام ولو کان صبیا، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 12 امام جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، منصوص من اللہ ہیں. منصوص کے معنی اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، رسول خدا نے ان کی تائید کی ہے اور ان کے اسماء گرامی کے ساتھ ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء اور تمہارے امام کون کون ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیت کی صورت میں کسی حکم کو ہم تک پہنچانا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کسی حکم کو ہم تک پہنچانا، یا فرمان معصوم کی صورت میں کوئی پیغام ہم تک پہنچے جس کا ہمیں ہر حوالے سے یقین ہو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ امام کا فرمان ہے، اس کو نص کہتے ہیں. جہاں نص یعنی یہ دلیل آ جائے وہاں کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ بسم اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ذرا ان قصیدوں کو بھی ذرا غور سے سنیے گا. تو میں نے اس کہ امام پیدا ہوتا ہے اور جن کو امام نے چن لیا، خدا نے چن لیے، وہی امام ہے، دوسرا کوئی امام. مثال کے طور پر مولا عباس علیہ السلام مولا علی کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ جی، لیکن امام نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو امام بنایا ہے. رسول اللہ نے ان دو بیٹوں کا نام دے کے بتایا ہے کہ الحسن والحسین امامان حسن اور حسین جو ہیں یہ دونوں امام ہیں. یہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں. علی اکبر کو امام کیوں نہیں مانتے؟ علی اصغر کو امام کیوں نہیں مانتے؟ توجہ ہے. صرف امام سجاد کو امام کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ امام سجاد کو اللہ نے
انصاری کی اس مشہور روایت کے مطابق جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغیبت میں اور باقی کتب میں نقل فرمائی ہے کہ جابر نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ مولا آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، جب ان کو خلیفہ کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے جانشین کہلاتے ہیں، جب ہم ان کو امام کہتے ہیں تو یہ ہمارے رہبر و پیشوا ہوتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں کسی کا منصب دار بن کے اس کی ذمہ داریوں کو لے کے چلنے والا، امام کہتے ہیں جو مخلوق کی رہنمائی کے لیے آگے آگے چلے۔ جب خلیفہ کی بات ہوگی تو یہ رسول اللہ کے خلیفے ہیں، جب امام کہہ کے پکاریں گے تو یہ ہمارے امام اور رہنما ہوں گے۔ جی تو جابر نے سوال کیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ نے نام بتانا شروع کر دی کہ میرے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہے، اور زین العابدین کے بعد باقر ہے۔ اور یہاں رک کے جناب رسول اللہ فرماتی ہیں جابر تمہیں باقر کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جب باقر کی خدمت میں پہنچو تو میرے سلام پیش کرنا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسماعیل، آپ کے بیٹے جناب موسیٰ کاظم ہیں۔ جی موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا نام اللہ نے چنا، رسول اللہ نے بیان فرمایا، اور ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ سنو میرے بعد یہ حجت خدا ہے تمہارے لیے۔ جی یہاں کے ایک گروہ نے کہا نہیں ہے کہ اپنی من گھڑت فارمولہ بنا لیا کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ امام ہوگا، لہذا آج اسماعیلی جو آپ کے سامنے ایک فرقہ موجود ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں، اور بعد یہ سلسلہ اسماعیلیوں کا چلا، اس کے بعد کسی امام کو نہیں مانتے تو ہے نا۔ لیکن اگر امام رضا علیہ السلام کے نیشان پر اس فرمان کو سامنے رکھو، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو یہ میرا کلا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے کلا میں داخل ہو گیا، وہ بڑے خوش ہو کے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اور سب دھن دھن کے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ اس وقت امام نے فرمایا سنو اس شرط پہ ہمیں شروع کیا، خالی لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک میں علی جب موسیٰ رضا ہوں، جب تک میری امامت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک لا الہ الا اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو جو ایسا راشدی ہے جو 12 امام کو مانتا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتا ہے، حکم خدا سے مانتا ہے، حکم رسول سے مانتا ہے، اور نص موجود ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے۔ یہ گروہ ایک الگ ہو گیا، پھر ان کے آگے گروہ ایک پوروں کی صورت میں سامنے آ گئے، ایک اسماعیلیوں کی صورت میں سامنے آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کو ہم وہ شیعہ نہیں مانتے جو محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی کاظمین کی نہیں جاتے زیارت کی، مشرق نہیں جاتے زیارت کی، سامارا نہیں جاتے زیارت کی۔ جی اگر کوئی شیعہ جائے اور پھر ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے نہ جائے وہ نہیں سکتا۔ تو لذا گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصوص من اللہ، منصوص من الرسول، اور منصوص من امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام ہے۔ اور جب تک ان کی امامت کو اور ان کے حق کی امامت کو پہچانے بغیر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم شیعہ نہیں کہلا سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ پیدا ہی اللہ نے ان کو چنا، اور جو پوری حدیث سے موجود ہے وقت نہیں بیان کرنے کا، ان کو امام بنا کے بھیجا، ان علوم سے ان کمالات سے آراستہ کر کے بھیجا جو کسی بھی ولی خدا، کسی بھی خلیفہ خدا، کسی بھی
طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ظاہراً 10-12 سال کی عمر ہے. صبح صبح مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا کے دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا شیخ ابو حنیفہ ہے. اٹھایا عزت و تقریب سے پوچھا شیخ کیوں تشریف لائے ہو؟ کہا کہ آپ کے بابا سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے توجہ ہے سب کی جی، گھبرا تو نہیں گیا جی؟ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ہم آپ کے بابا سے. کہا فرمائیے شاید بابا کو زحمت نہ دینا پڑے، میں جواب دے دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا مسئلہ بہت مشکل ہے. کہا شیخ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، شیخ میں ہی جواب دے دوں. کہا نہیں تمہارے بابا آئیں گے تو وہ جواب دیں گے. کہا بابا کو بھی بلاؤں گا، وہ بھی تشریف لائیں گے، لیکن مسئلہ تو بتائیے. کہا مسئلہ یہ ہے شہزادے، اگر ایک نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک عابد عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے سے کوئی انسان گزر جائے، کوئی حیوان گزر جائے، کوئی پرندہ گزر جائے، کوئی چرندہ گزر جائے، تو کیا اس عابد کی عبادت ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی یا نماز باقی رہے گی؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز کو تو کچھ نہیں ہوگا. کہتا نہیں شہزادے نماز ٹوٹ جائے گی. شیخ کیسے؟ کہا جب عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ قائم ہوتا ہے نماز کی صورت میں، تو آگے سے کوئی گزر جائے تو درمیان میں رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. عبد اور معبود کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو وہ رابطہ ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. تو امام نے مسکرا کے فرمایا وہ بندہ خدا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. ابتدا تو جہاں ہوتا ہے، گزرنے والا وہاں سے گزر رہا ہے، بھلا عابد اور معبود کے درمیان کوئی چیز حائل کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ انسان کے اندر ہیں، یعنی خدا خدا ہے، انسان ہے. وہ فاصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. کتنا وہ فاصلہ ہے، وہ کتنا لطیف فاصلہ ہے، وہ خدا کی ذات جانتی ہے. لہذا ایک عقیدہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے عقیدہ باطلہ کہ خدا انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نہیں خدا انسان کے اندر حلول نہیں جاتا. اگر انسان اللہ نے انسان کے اندر حلول کر دیا تو خدا تو محدود ہو گیا. جب محدود ہو گیا تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو ساری دنیا خالی ہو سکتی ہے. ابھی آپ ماہ رمضان آنے والے آپ سنیں گے حدیث سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں نچلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، تو بھی باقی آسمان کہاں گئے جی؟ وہ باقی 6 آسمان تو خالی ہو گئے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے توحید کا سبق سکھایا کہ یہ نہ کہا کہ وہ اوپر والا جانتا ہے. یہ ہے نا محاورہ ہمارے سوسائٹی میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والا جانتا ہے. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ اوپر والا کوئی اور ہے، نیچے والا کوئی اور ہے، ادھر والا کوئی اور ہے، ادھر والا کوئی ہے نہیں. واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کا تخت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کائنات کا کوئی کونا گوشہ ذرہ جو ہے وہ وجود خدا سے خالی نہیں ہوتا. یہ پیغام توحید ہے محمد والا محمد. تو ادھر کرام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام اعظم کو سبق سکھلا رہے ہیں. یہ ہے امام وجہ ہے. امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین. لیکن کیا رکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہمارے بہت سے پیغامات ہیں. ان کی زندگی بڑی عجیب سی ہے. عباسیوں کے کئی حکمرانوں کو انہوں نے دیکھا اور بطور امام کے، کیونکہ وقت کے تقاضوں کو جتنا امام جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا. مثال
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی، جناب بہلول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابیت وجہ ہے نا، تینوں ہیں اصحابی کس کے؟ بولو نا ذرا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، لیکن ہر ایک کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائیں، ان کو مختلف حوالوں سے متوجہ کیا۔ صفوان جمال ہمارے پاس آج جو حج کے حوالے سے، خاص طور پر حج کاروانوں کے حوالے سے جو فقہی مسائل ہیں، وہ صفوان جمال کی مہربانی ہے۔ یہ حج کے کافل لے کے جاتا تھا، زیارات کے کافل لے کے جاتا تھا، خواتین کو بھی ساتھ لے جاتا، مردوں کو بھی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ مولا کچھ خواتین جو ہیں میرے ساتھ حج پہ جانا چاہتی ہیں، ان کا محرم کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو کیا میں لے جا سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہیں تو عورت جو ہے اگر وہ مستطیع ہو جائے اور اس پر حج واجب ہو جائے تو محرم سے اجازت شرط نہیں اور نہ ہی محرم کی معیت شرط ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہے تو وہ اکیلی حج پہ جا سکتی ہے۔ آج شیعہ خواتین جو حج پہ اکیلے جاتی ہیں، یہ صفوان جمال کی مہربانی ہے کہ انہوں نے امام سے یہ سوال کیا اور ہم تک یہ حکم امام پہنچا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن یہی صفوان جمال، دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجیے ذرا، یہ بھی جھنجھوڑنے والا ہے ہم سب کو۔ امام کی خدمت میں حاضر ہے صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم اونٹ کرائے پہ دیتے ہو، حج کے قافلے لے جاتے ہو۔ ہاں مولا، کیا سنا تم ہارون رشید کو بھی اونٹ دیتے ہو کرائے پہ؟ ہاں مولا، حج کے لیے دیتا ہوں اور میں خود ساتھ نہیں جاتا۔ اب جو ہے نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ آ رہی ہے؟ ذرا آخر تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں توجہ کیجیے گا امام کے حکم کی طرف۔ ہاں مولا، اونٹوں کرائے پہ دیتا ہوں ہارون رشید کو، لیکن میں ساتھ نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے، جب تم ساتھ نہیں جاتے تم یہ تو دعا کرتے ہوگے نا یا خواہش کرتے ہوگے کہ ہارون رشید حج سے خیریت سے واپس آ جائے تاکہ مجھے میرا اونٹوں کا کرایہ مل جائے۔ کہاں مولا یہ تو ہے، پر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے دشمنوں کے زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتنا مالی کتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے دشمنوں کے زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہو۔ یہ سننا تھا۔ اس کے بعد صفوان جمال نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے کہ نہ اونٹ ہوں گے نہ ظالم کو کرایہ پر دینا پڑے گا۔ پیغام سمجھ آیا؟ یعنی امام اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ تم کسی ظالم کو اپنی سواری کرائے پہ بھی دے دو۔ جی یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے اپنے یقین کا، کہا کہ جاؤ جا کے تم ہارون رشید کے وزیر بن جاؤ۔ یہ اپنی زندگی میں عرض کر رہا ہوں سوسائٹی کے حوالے سے، اس کے وزیر بن جاؤ۔ وزیر بن گئے، ایک دن استعفیٰ دے کے آ گئے، کہا نہیں واپس جاؤ، جا کر اس کی وزارت کو قبول کرو۔ تم وہاں رہو گے تو ہمارے مظلوم شیعوں کو اس ظالم کے ظلم سے بچا سکو گے۔ بس مجھے یہ دوسرا صحابی ہے کہ تم وہاں رہو گے اس وزارت میں، اس کی خلافت کے دار خلافہ میں، بے شک وہ ناسبانہ ہے، ظالم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہاں ہوگے تو ہمارے شیعوں کو فائدہ پہنچا سکو گے۔ اگر چھوڑ کے آ جاؤ گے تو ہمارے شیعہ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ تو علی ابن یقین کا یہ کردار ہمارے لیے مثال ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی موقع مل جائے کسی ظالم حکمران کے ایوانی حکومت میں تمہیں کوئی منصب ملتا ہے تو اس مطمع نظر کے تحت کہ وہاں بیٹھ کر میں شیعہ نے آل محمد اور یتیمہ نے آل محمد کی خدمت کروں گا تو تم پر بھاجے میں تو تم وہاں جا کر اس پوسٹ کو لو اور اپنے مومنین کی خدمت کرو، لیکن تکبر ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک دن غریب فقیر مسکین سا سادہ سا مولا کا ماننے والا علی ابن یقین کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آ گیا۔ علی ابن یقین نے پرواہ نہیں کی، ملے ہی نہیں،
کوفہ کا ظاہر رہنے والا تھا۔ علی جب یقین امام کی خدمت میں پہنچے سلام کے لیے مدینہ میں، امام نے پھر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، امام نے جواب نہیں دیا۔ کیا مولا غلام سے ناراض ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے غریب فقیر مسکین مومن کتنا دور سے حاجات لے کر تمہارے پاس آتی ہیں اور تم وزارت کے گھمنڈ میں انہیں ملنا بھی ہمارا نہیں کرتے۔ کہا میں ناراض ہوں، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا مولا میں مدینہ میں ہوں، وہ کوفہ میں ہے، مجھ پر احسان کیجئے، مجھے اجازت امامت سے وہاں پہنچا دیجئے، میں جا کے معافی مانگتا ہوں۔ خلاصہ کہا کہ صبح جنت البقیع میں جانا، روٹی ملے گی، روٹی ملی، سوال ہوئے چشمے زدن، جب وہاں پہنچے اب ایک جھونپڑی کے سامنے ملک کا وزیر کھڑا ہے، وہ بیچارہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں وزیر کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ سلام کیا، اس کے ہاتھ چومے، کہا کہ بابا میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، تم آئے تھے نا میرے پاس اور میں تم پہ توجہ نہیں دے سکا، تمہاری بات میں نے نہیں سنی، مجھے تیرے مقام کا علم نہیں تھا، مجھے تو آج جب امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پہنچا ہوں تب پتا چلا کہ تیرا امام کی نگاہوں میں کتنا رتبہ۔ تو میں نے معاف کیا؟ کہا نہیں، مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے، میرے دل میں غرور آ گیا تھا، میں یہ زمین پہ اپنا سر اپنا رخسارہ رکھتا ہوں، اپنے اسی جوتے کے ساتھ، اسی پاؤں کے ساتھ، یہ جوتا پہن کے اپنا پاؤں میرے رخسارے پہ رکھو، اپنے پاؤں کے اپنے جوتے کی مہر میرے منہ پہ لگاؤ تاکہ میرا تکبر خاک پہ ملے اور میں جا کر امام کے حضور اس چہرے کے ساتھ پیش ہو کر عرض کروں کہ مولا میں نے اس طرح آپ کے مومن سے معافی مانگی۔ تو لذا ایسا نہیں کرام کسی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں مت دکھا کرو، یہ فیصلہ نہ کر دیا کرو جو سوٹے ٹوٹے جس نے اب موٹی لمبی چوڑی بڑے قیمتی فیشن والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا مخلص ہے محمد والے محمد کے دربار میں، ہو سکتا ہے فقیر غریب ایک جاروکت جو ہے اللہ کو اس کی اتنی اللہ پسند ہو کہ امام کا سب سے زیادہ مقرر ہی وہی ہو۔ تو امام کی اس عمل سے سبق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ طرف سبھی مل کے صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ تیسری بات حضرت محلول ہے، رشتے دار تھے ہر رشید کے، جی قاضی القضات ان کو بنانے کا آرڈر جاری کر دیے گئے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں، میں قاضی نہیں بننا چاہتا۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کہا پھر تو پورے تعین کر دی، میں جھوٹا ہوں تو بولا جھوٹی اور جھوٹا بھی قاضی ہو سکتا، جی تو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں قاضی بننے کے قابل نہیں، اور تو مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، جب تو ہی جھوٹا کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جی چاہتا یہ تھا کہ اس کو قاضی القضات کی جسٹس بنا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ لے۔ امام کی خدمت میں پہنچا، مولا ظالم مجھے یہ منصب دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے، بڑا فرمایا اپنے آپ کو دیوانہ بنا لو۔ یہ بھی اصحابی تھا، امام جانتے تھے نیتوں کو، اور محلول کے واقعات سے آپ واقف ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اپنے عمل سے ہارون رشید کو اور اس وقت کے بڑے بڑے فقہا اور علماء اور بڑے بڑے ائمہ کو وہ سبق سکھایا تھا کہ آج تک محلول کے وہ واقعات ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعات ہیں۔ جی میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو یاد رکھیے ذرا گرامی، امام نے اپنے شیعوں پر بھی نگاہ رکھی۔ وہ نشاپور کا واقعہ بھی مشہور ہے امام کا، جب ایک قافلہ وہاں سے مال امام لے کے چلا، خمس لے کے چلا، ایک خاتون نشا شدیقہ بیوی ان کی قبر مبارک آج بھی وہاں پر موجود ہے، چلنے لگا تو کہا کہ یہ 10 کپڑا میرا 1 دینار کی ہے، یہ امام کی خدمت میں خمس کے طور پر پہنچا دیجیے۔ قافلہ جب کوفہ پہنچا پتا چلا کہ امام صادق علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اب حضرت سمالی نے بتایا حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہو سکتی، مدینہ چلے جاؤ، یقیناً امام کا کوئی نہ کوئی جانشین موجود ہوگا۔ پہنچ گئے مدینہ، نشاپور کے لوگوں نے خطوط لکھ کے دیے تھے، مہریں لگا دی تھی، کہا تھا کہ یہ خط امام کی خدمت میں اس شرط پہ پیش کرنا کہ ان سے کہنا نہ لفافے کھلے نہ مہریں ٹوٹے۔ امام ان کے جواب بھی دیکھ لیں، اس پر مہریں بھی لگا دیں، اگر کہتے کہ ہم نے ایسا کر دیا تو ہوٹل میں جا کے چند خط کھول کے دیکھ لینا، اگر مہریں لگی ہوئی ہے جواب
نامی گرامی شیعہ، اور امام نے مال ریجیکٹ کر دیا. تو خالی بڑے ٹائٹل سے بات نہیں بنتی، دل میں کیا ہے، ایمان ادھر کیا ہے. کہتا میں نے سارا مال دے دیا تو اس ایک خاتون کو وہ 1 گز کپڑا اور وہ 1 دینار دینا بھول گیا جو میں نے ویسے ہی اس تھیلے میں پھینک دیا تھا. تو امام نے فرمایا کہ ہماری یہ کنیز نے آپ کو 1 گز کپڑا اور 1 دینار خمس کا دیا تھا. کہتے میں سن کے حیران و پریشان ہو گیا کہ مولا کو اس کا نام بھی یاد ہے، اس کا 1 دینار بھی یاد ہے، 1 گز کپڑا بھی یاد ہے. مولا معاف کرنا میں بھول گیا ہوں. میں نے پیش کیا تو امام نے کیا کیا، وہ 1 گز کپڑا رکھ لیا اور قریب ایک کفن پڑا تھا، کہ یہ لے لو، اور 1 دینار وہ رکھ لیا اور 19 دینار اس کے حوالے کر کے کہا کہ جب تم واپس نشر پر پہنچو گے نا تو ہماری کنیز خاص کو ہمارا سلام بھی پہنچانا، اور ان سے کہنا کہ تیرے ہاتھوں کا بنا ہوا یہ خمس کا کپڑا میں موسیٰ کاظم اپنے کفن کے لیے رکھ رہا ہوں اور اپنا کفن تیرے لیے بھیج رہا ہوں، اور تیرے پہنچنے کے بعد 19 دن زندہ رہے گی. یہ 19 دن کا خرچہ اسے دے رہا ہوں. اور یاد رکھنا کسی کو بتانا نہیں، اس کو بتا دینا کہ تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں موسیٰ کاظم مدینہ سے تشریف لاؤں. مدینہ منورہ ہے، ہر مسلم نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑا ثابت کرے. مدینہ میں پہنچا، اکثر آتا رسول اللہ کے روضہ کو دیکھ کے سلام کرتا، السلام علیکم یا ابن العم، اور میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، تاکہ لوگوں کو روک ڈالے کہ میری رشتہ داری کے وہ رسول خدا سے. جی ایک دن سب لوگ بیٹھے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تشریف فرما ہے، روضہ کی طرف دیکھ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن العم، میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. اور پھر امام کی طرف دیکھا، شاید امام جو ہیں لوگ جو خوشامد کر کے کہے واہ واہ کیا کہنا، آپ رسول اللہ کے چچا زاد ہیں. آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے نانا کے روضہ کو دیکھ کے فرمایا السلام علیکم یا ابی یا جدی رسول اللہ، وہ میرے بابا اور میرے نانا رسول، آپ پر اللہ کا سلام. جس ان کے ہمشی پریشان ہو گیا، کہا کہ تو نے ان کو ابھی کہا ہے، بابا کہا ہے، نانا کہا ہے، وہ تیرے بابا اور نانا کیسے ہیں، جبکہ سلسلہ نسب تو باپ سے چلتا ہے، تمہیں تو اپنے آپ کو اولاد ولی بطول کہلانا چاہیے. تو امام نے 2 جواب دیے. کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ تو جب نم کہہ کے سلام کر رہا ہے، عرب میں مشہور ہے جہاں تک وہ سلسلہ چلتا ہے تو چا کا بیٹا وہ چلتا رہتا ہے، ڈائریکٹ ضروری نہیں ہے کہ پہلی پیڑھی میں ہو کہ تو نے اپنا نام کہا ہے نا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فرض کریں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رشتہ مانگے تو کیا تو رشتہ دے دے گا؟ کہتا ہے کیوں نہیں دوں گا، بلکہ میں تو دنیا میں فخر کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو کہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیوی بن رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر یہی فرض کر لیا جائے رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے تو میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے. جی کہو کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے. جی اور رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کے لیے حرام ہے، لہذا میری بیٹی رسول اللہ اپنے ازدواج میں نہیں لے سکتے، تیری بیٹی ازدواج میں لے سکتے ہیں. اب تو بتا تو میں زیادہ قریب ہوں رسول اللہ کے یا تو زیادہ قریب؟ تو پورا مکالمہ موجود ہے امام کا کہ تم اپنے آپ کو اولاد کے لیے بطول کہو. تو آپ نے 2 دلیلیں دی، ایک تو قرآن کریم نے اپنا انوا اپنا تمہت مباہلہ میں اللہ کے نبی نے امام حسن علیہ السلام امام حسین کو اپنے بیٹے کہا ہے، اور خدا کی بات اور رسول کی بات کو یہ فرض نہیں ہوتا، عین حقیقت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ شریعت ہوتے ہیں. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جن کا باپ نہیں ہے، قرآن کریم نے 27ویں پشت میں انہیں آل ابراہیم میں شامل کیا ہے. اگر عیسیٰ جو ہے اپنی ماں کی وجہ
غصہ پی جانے والے کو کہتے ہیں کاظم الغیظ، غصہ پی جانے والا۔ کنیز سے کہا کہ پانی لے کے آؤ، آفتاب میں پانی لے کے آئی، ہاتھ سے گرا، مولا کے سر ایک تسبیح لگا۔ معصومین کی کنیز تھی، قرآن تو گھٹی میں ملا تھا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصہ پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس نے والعافین عن الناس کہا تو فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو اللہ کے نام میں آپ کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ایسا نہیں کریں گے۔ امام سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں پہنچی، فرامین ہیں بہت سے۔ ایک تو فرمان اس کرنا چاہتا ہوں، ایک تو امام نے فرمایا کہ آپ نے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ کتنے حصوں میں؟ ذرا سارے لوگ پیچھے 4 فرمایا۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ حق خدا ادا ہو جائے، ایک حصہ کسب معاش کے لیے تاکہ اپنی روزی اکٹھی کر سکو، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے تاکہ ان کے حقوق کو پورا کر سکو، اور ایک حصہ دوست احباب اور مومنین کی خبر گیری کے لیے تاکہ مخلوق کے خدا کا حق بھی ادا ہو سکے۔ یقین جانیے اگر ہم اپنے ہر دن کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو کوئی پہلو تشنا نہیں رہے۔ خدا کا حق بھی ادا ہوتا ہے، معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے، گھر والوں کی خبر گیری بھی ہے، اور مومنین کی خبر گیری بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندگی مسائل و اعلیٰ میں گزری۔ بنی عباس کے کتنے ظالم حکمرانوں کے ساتھ گزارا، لیکن دیگر مبین کی تبلیغ اور ترویج اور مخلوق خدا کی خدمت سے کنارہ کشی نہیں کی۔ دیکھیے بعض ہمارے ائمہ معصومین کی مظلومیت کے پہلو ان پہ اتنے غالب آ چکے ہیں کہ ہم فوراً بھول جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے منصب امامت کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا یا نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت آتی ہے تو ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ شاید امام نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے منصب امامت کی کوئی ذمہ داریاں نبھائی یا نہیں۔ سوچنا چاہیے واقعی کربلا کی تعلیم و تعلق پہ توجہ دی، علوم کا راستہ روکا، شورا کی سرپرستی کی، معیشت کا مضبوط کیا، تجارت اور زراعت کے ذریعے کھجورے کاج کرتے، فروخت کرتے، جو پیسہ ملتا اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ بابا کی عزاداری کے لیے، ایک فقراء مساکین کے لیے، ایک یتیموں کے لیے، ایک بیواؤں کے لیے، ایک غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، ایک شورا کی سرپرستی کے لیے۔ امام جو ہے وہ سارے حصے تقسیم کر دیتے تھے، اپنی معیشت کو مضبوط کر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کیونکہ بہت بڑا حصہ زندانوں میں گزرا تو ذہنوں پہ فوری طور پر امام کی اس قید و بند کی مصیبتوں کی تصویر غالب آ جاتی ہے۔ یقیناً مظلومیت کی انتہا ہے، لیکن کیا ترقی بطور امام ہونے کے، محافظ دین ہونے کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان ظالموں کے درمیان رہ کر ہمیں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا کہ اگر متوکل جیسے ملعون کے درمیان اور اگر منصور دوانی کی جیسے ملعون جیسے ظالم کے درمیان کے جس نے بغداد کی دیواروں میں شیعوں کو زندہ چلوا دیا تھا، رہنا پڑے تو کس طرح زندگی بسر کرے۔ امام کس پہلو میں تو اگر ہم اس کو سیاسی تناظر کہہ دیں تو بھی بہت آسان بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام نے کس طرح۔ اور پھر تقرب الی اللہ، امام کی دعا وفات الجنان میں سریع الاجابت کے نام سے موجود ہے۔ بہت جانا اگر چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ دعا سریع الاجابت کے نام سے، اس کا نام یہی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور پھر علماء نے کیا فیصلہ، آپ کے روضہ اقدس کا نام باب المراد ہے۔ جی ابھی میں یہ واقعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون کا بیٹا زندان میں تھا، قید میں تھا، مولا کی قبر مبارک پہ کسی ناسمی نے کہا کہاں جا رہی، کہا تیرا امام سے اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے جا رہی، کہ وہ تو خود زندان میں چل بسے تھے، وہ تیرے بیٹے کو رہا کیسے کہ طنز کیا۔ تو کہتی مولا میں صرف اب اپنے بیٹے کی رہائی نہیں چاہتی بلکہ یہ بھی چاہتی کہ اس ناسمی کو سبق سکھا دے، اس کا ملعون قاتل بیٹا زندان میں چلا جائے اور میرا بیٹا آزاد ہو جائے، جا کے مولا
موسیٰ کاظم علیہ السلام. بل اختصار میں اشارت الناس نادر بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے. بہت سے ربی نے آنکھیں مانگنے کے لیے امام کے دروازے پہ جا بیٹھے. جب نادر شاہ زیارت کے لیے کیا دیکھا ہم دھوبی لائن ہے. قوموں میں کیوں بیٹھے ہوگا؟ آنکھیں نہیں دیکھی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ اتنے سال اتنے سال اتنے سال. اچھا میرے امام کا نام تو باب الہوائے ہے، تم تو میرے امام کی توہین کر رہے ہو. سنو میں بھی جا رہا ہوں مولا کی زیارت کے لیے. واپس آنے تک جس کو آنکھیں نہ ملی اس کا سر قلم کر. اب جب سر پہ موت منڈلاتے دیکھی نا، اب روئے پیٹے، امام کو پکارا، واسطہ دیا، جو منہ میں آیا چیخ و چلا کے امام سے استغاثہ کیا. ابھی بادشاہ واپس نہیں آیا تو سب کو آنکھیں مل چکی تھی. وجہ یہ ہے کہ ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اصل ہدف سے ہٹ جاتے ہیں. اصل ہدف سے تخیلات ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے بہت قریب مجھے یہ احسان ہے اس امام کا کہ مجھ جیسے گنہگار اور ذلیل خطا کار کو یہ سعادت ملی کہ میں نے ان کی ذریعہ اقدس کو حسین بھی دیا، اور پھر ان کی ذریعے کے اندر دونوں ائمہ معصومین کے قبور کے درمیان لیٹ کر پرسہ دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. بڑے قریب ہیں. بیمار ہوگا تو باب الہوائے کا واسطہ دیا کرو. ہم واسطہ امام سجاد کر دیتے ہیں نا. آپ اگر پڑھیں نا وہ مصر دعائے توسل مفاتیح الجنان میں، وہاں شیطانوں سے اگر پالا پڑ جائے، بے غیرتوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہاں امام سجاد کا وسیلہ، اور اگر بیمار ہو جائے تو امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ بنایا گیا ہے، کیونکہ امام سجاد کو شام کے شیطانوں سے واسطہ پڑا. ایسا نگرانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الہوائے. چند شہزادے بیٹھے امام کے حرم میں، فخر و بہار کر رہے ہیں کہ میرا فلاں بینک میں اتنا بیلنس، میرا فلاں میں اس میں اتنا بیلنس، فلاں میرا یہ اکاؤنٹ. ایک شہزادہ جو ہے وہ فرحات چپ بیٹھے کہ تیرا اکاؤنٹ بھی کوئی ہے کسی بینک میں؟ کہتے ہیں ہاں میرا 2 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کے بینک میں، اور میں نے امام حسن اور امام حسین کے حالات زندگی پہ یہ کم کام زخار کتاب لکھی ہے، یہ میں نے امام کے بینک میں رکھی ہے. اور یہ جو امام موسیٰ کاظم کے سین میں بیٹھے ہیں نا، میں نے یہ سین خرید کے امام کے حرم کے نام وقف کر کے یہ امام موسیٰ کاظم کے بینک میں رکھا ہے. فیضان گرامی وہ شہزادے بھی نہیں رہے، ان کے بینک بیلنس بھی نہیں رہے، لیکن میر فرحات کا اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے. یاد رکھیے زیادہ گرامی بڑے مظلوم ہیں دنیا میں. ابھی میں نے امام کی زیارت کے چند کلمات عرض کیے تھے شروع میں. السلام علیکہ یا نور اللہ ظلمات الارض. اے اللہ کی زمین میں اللہ کے نور آپ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا عیبت علم الانبیاء. السلام علیکہ یا عیبت الانوار. عیبہ کہتے ہیں جسے آج کی زبان میں سیف کہتے ہیں نا جی، کہ جس تجوری میں آپ اپنی قیمتی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں اس لاکر میں رکھتے ہیں. عربی زبان میں اس کو عیبہ کہا گیا ہے. یعنی علم کے جتنے قیمتی خزانے ہیں اس کے وارث ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. انبیاء کے علوم کے جتنے قیمتی خزانے ہیں وہ اس امام کے پاس موجود ہیں. ظالم ہمیشہ ڈرتا تھا کہ اگر موسیٰ کاظم نے ہمارے خلاف آواز اٹھا دی ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. ابتداء رشید نے کہہ دیا کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا حدود اربہ بتائیے. کہا تم واپس نہیں کرو گے. کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ فدق واپس کروں گا، آپ حدود اربہ بتائیں. آپ نے اس وقت جتنے بھی سلطنت اسلامیہ کی حدود تھی نا کہ عدن سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، وہاں تک، وہ سارا کا سارا جب لا کر گن دیا نا تو اس کا منہ لٹک گیا کہ اگر یہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیں تو میرے پاس
पास क्या रहेगा? कहा कि तुमने फलक समझा है कि सिर्फ 4 खजूरों का नाम है, बताया असहक हुकूमत अल्लाह ने हमें अता किया है, तुम तो आशिमाना तौर पर उस पर मौजूद हो। इस कायनात के वारिस तो ये इमाम ऐसा नहीं कह रहा। जिंदगी जिंदानों में घुस, कभी किसी जिंदान में, कभी किसी जिंदान। बसरा में कैद कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद वहां के हाकिम ने कहा कि मैं इनको नहीं रख सकता। दूसरे दिनों में जिंदान के हवाले कर दिया गया। चंद दिनों के बाद उसने कहा मैं नहीं रख सकता। तो रिवायत में ये है कि जिनको एक जिंदान के बाद दूसरे जिंदान में, दूसरे जिंदान के बाद तीसरे जिंदान में मुंतकिल किया। कितना अरसा बसरा में कैद रहे, और फिर बगदाद के जिंदान में, वहां भी कई जिंदानों में, बिलाखिर सिंधी बिन शाहिद मलऊन के जिंदान में आपको रखा गया। अब उस जिंदान की जो तारीफ इमाम की ज़ियारत में बयान की गई है, अगर उसमें तवज्जो कीजिए, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुअद्दब फी कहर सुजून, फिर फरमाया कि वो इमाम के जिसको कब्रों में, जिसे कब्र ज़मीन में होती है ना, फरमाया जिसको कब्र में जिंदान कैदी बनाया। अय्युहल मुअद्दब फी कहर सुजून में, जिंदानों में वो गहरी जगह जहां रोशनी नहीं पड़ती थी और वहां इतनी नमी थी कि इंसान की जिल्द जो है उस नमी से फट सकती थी, कभी रोशनी का गुजर नहीं होता था। लेकिन अल्लाह अकबर, जिंदान में पहुंचे तो खुदा का शुक्र अदा करते, मौला जिंदानों के बाहर तेरी इबादत करने का मौका नहीं मिलता था। कितने तरीके से आजमाया किया, और आखिरी जिंदान जो मेखों वाला था, इमाम जिधर थोड़ा सा झुकते मेखे आगे बढ़ के इस मजलूम इमाम के बदन का बोझा ले लेती। एक ऐसे जिंदान में गए थे कि हारून रशीद मलऊन की नजर जिंदान पे पड़ती थी, देखा कि एक चादर पड़ी है, तो पूछता है कि ये सफेद चादर क्या है? कि जालिम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हर वक्त सजदे में रहते। अभी ये ज़ियारत के लफ्ज़ है कि जिनको कड़ियों और बेड़ियों में इस तरह जकड़ दिया गया था कि कड़ियां और बेड़ियां बदन का सारा गोश्त खा गई थी, सिर्फ हड्डियां थी, इसके अलावा इमाम के बदन में कुछ भी नहीं। मदीना से कहा तू जिसके 18 बेटे और 19 बेटियां, 23 रजब को इमाम को खजूरों में जहर दिया गया। जहर देने के बाद लोगों को बुलाया गया, देखो हमने इसे कुछ नहीं कहा, काज़िम जो है वो अपनी तवील मौत मर रही है, लेकिन इमाम ने उन्हें बेनकाब कर दिया। और सुनो, मुझे 9 खजूरों में जहर दिया गया है, कल मेरा बदन सख्त हो जाएगा जहर की वजह से, और परसों मेरा बदन जो है वो फट जाएगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ज़ियारत के लफ्ज़ से गिरामी, जिंदानी बगदाद में वो कैदी जो खड़ा नहीं हो सकता था। कल रात जो गुजरी है, बाज़ रिवायात के मुताबिक दरोगा जिंदान से कहते हैं कि जरा आज जिंदान में दरवाजा तो खोल दो, मुझे 14 साल हो गए मैंने आसमान का रंग नहीं देखा। कहा नहीं कहती हम दरवाजा नहीं खोल सकते। ये सुनना था कि जाते इमाम से सलाए तकबीर बुलंद की, कड़ियां दूर जा पड़ी। इमाम इजाज़ इमामत से रात के वक्त मदीना पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी ताकि तबर्रुकात इमामत जो है वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले कर सके। जनाब नजमे खातून जो है वो देखा, मौला आप रिज़ा के हवाले मानते करने के लिए आराम से कहीं मेरे
25 کو شروع ہو گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بدن زہر ظلم سے اس بدبخت مزاحم بنایا تھا اسپیشل کہ اگر دریاؤں میں ڈال جاتا نا تو تمام جانکار ہلاک ہو جاتے حضرت امام کی تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے امام کا جنازہ اٹھا کے کڑیوں اور بیڑیوں سے پوری بغداد میں رکھ دیا گیا اعلان کیا جا رہا تھا کہ ہینری میں اس بغداد میں رافضیوں کے امام کا جنازہ اٹھا لے بغداد اور جس کی 18 بیٹیاں 19 بیٹیاں تھیں بغداد میں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا 4 مزدور بلائے گئے اور تحقیق کر کے اعلان کیا جا رہا تھا یہ رافضیوں کے امام بغداد آج بھی نظرہ کا اوپر گواہ ہے جس پہ امام مظلوم کا جنازہ رکھ دیا گیا ہزار لوگ آتے گزر جاتے ایک مومنہ نے آ کے رونا شروع کر دیا لا وارث بھی اتنے میں ایک بندہ مومن آ گیا جس کو وصیت کر رکھی تھی اتنے میں اس پل کی دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی وہ بیوی کہتی ہے چلے جاؤ اس کے وارث مدینہ سے آج غریب اللہ کا جنازہ مولا رضا کو پرسا دیجیے معصومہ کو پرسا دیجیے جنا